جس کی ابتدا خانہ کعبہ ہو اس کی انتہا کیا ہوگی؟ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ نور سے نور جلی پیدا ہوا، ساری دنیا کا ولی پیدا ہوا۔ قل هو اللہ احد نے دی صدا، لم یلد کے گھر علی پیدا ہوا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اور آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر ایک اور جملہ بھی کروں کہ جب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی ہیں اور باہر تشریف لائی ہیں، اس کے بعد وہ اثر باقی رہ گیا تھا، وہ جگہ باقی رہ گئی تھی، اس جگہ کو پر کرنے کی بہت کوشش کی گئی، اس اثر کو مٹانے کی بہت کوشش کی گئی، اور آج بھی عجیب بات یہ ہے کہ وہ اثر باقی ہے اور وہ اثر مٹ نہیں سکا ہے۔ کتنے ہی فضائل علی تھے جو کتابوں سے مٹا دیے گئے لیکن کعبے سے نہ مٹا سکے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، عجب ایک کہانی ہے یہ منکر اور کعبہ کی، ادھر سے شک نہیں جاتا ادھر سے شک نہیں جاتا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی مدد ہے۔ تو فاطمہ بنت اسد جب تشریف لے جا رہی تھی اس وقت دیوار پھٹی ہے، اور دیوار پھٹی ہے، دروازہ نہیں کھلا ہے۔ دروازہ کھلتا بھی تب بھی خواتین ڈر جاتی ہیں، دیوار پھٹنے سے تو مرد ڈر جایا کرتے ہیں۔ لیکن فاطمہ بنت اسد وہ ہے جو پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتی ہے، کیونکہ اگر فرار کی ماں ہوتی تو فرار کر جاتی، یہ حیدر کرار کی ماں تھی لہذا آگے بڑھ گئی۔ یا علی یا علی۔ اور مادر علی خانہ کعبہ کے اندر گئی ہیں، خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی ہے، اور 3 دن تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر رہی ہیں۔ مجھے بتائیے 3 دن تک اگر انسان رہے تو اس کے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، اس کے پینے کا انتظام کیسے ہوگا، اس کے آرام کا انتظام کیسے ہوگا، اس کے اجالے کا انتظام کیسے ہوگا؟ خانہ کعبہ کے اندر بظاہر اندھیرا ہے، چاروں طرف سے بند ہے، کیسے انتظام ہوگا؟ جب مادر علی باہر تشریف لائی ہے تو انہوں نے بتایا، جب باہر تشریف لائے تو اسی انداز سے جیسے دیوار کے اندر در بنا تھا پھر سے در بنا۔ فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائی اور باہر تشریف لاتے ایک جملہ فرمانے لگی، اے قریش والو، اے مکے والو، مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو سابقہ ساری نیک خواتین سے افضل ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ میں آسیہ بنت مزاحم سے بھی افضل ہوں جو فرعون کی زوجہ تھی، میں جناب مریم سے بھی افضل ہوں جو مادر عیسیٰ تھی، میں سب سے افضل ہوں۔ کیوں؟ بیان فرمایا کیونکہ آسیہ وہ تھی جو فرعون کے گھر میں عبادت کر رہی تھی، جو سچے خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا، اور میں وہ ہوں کہ جو سچے خدا کے گھر میں عبادت کر رہی تھی۔ اور جناب مریم وہ تھی کہ جب ولادت کا وقت آیا تو انہیں کہا کہ خانہ خدا کو چھوڑ دیجئے، اور جب ان کے کھانے کے انتظام کا وقت آیا تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ انہوں نے خود درخت کو ہلایا اور ان کے لیے خرما نازل ہوا۔ تو فاطمہ بنت اسد اور مریم کے اندر فرق یہ ہو گیا کہ جناب مریم کے لیے کھانے کا انتظام انہیں خود کرنا پڑتا ہے، اور مادر علی وہ ہے کہ جن کے لیے کھانا آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ میرے لیے کھانا لانے والی کوئی اور خواتین نہیں تھیں، جناب آسیہ تھی، جناب مریم تھی جو جنت کے میوے میرے لیے لے کر آئی تھیں۔ تو خادمہ میں اور مخدومہ میں فرق ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایک خاص فضیلت ایسی ہے جو فاطمہ بنت اسد کو ایسی حاصل ہوئی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور فاطمہ بنت اسد کی یہاں جب ولادت ہو رہی ہے مولا متقیان کی، افسوس ہوتا ہے جناب ابو طالب کی وفات، لہٰذا ایک اور جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو جناب ابو طالب کو نعوذ باللہ مسلمان نہیں سمجھتے۔ جناب ابو طالب کون ہے؟ جن کا بیٹا خانہ خدا میں پیدا ہوا ہے۔ جناب ابو طالب کون ہے کہ جن کی گود میں نبی خدا پرورش پا رہے ہیں۔ جناب ابو طالب کون ہے؟ دوسروں کے اندر اور جناب ابو طالب میں بہت فرق ہے۔ دوسرے اس وقت مسلمان ہوئے ہیں جب اسلام نے اپنا ثمرہ دینا شروع کیا ہے۔
توجہ فرمائیے گا. دوسرے اس وقت مسلمان ہوئے ہیں جب اسلام نے اپنا فائدہ دینا شروع کیا ہے اور انہوں نے فصل کو حاصل کیا ہے, لیکن جب فصل لگانے کا وقت آیا ہے تو کوئی اور موجود نہیں تھا. یہ علی کے بابا تھے, یہ علی کے بھیا تھے, کیا کہنے, یہ علی کا گھرانہ تھا. جناب جعفر طیار ہو یا جناب ابو طالب ہو, یہ افراد وہ تھے کہ جنہوں نے اس وقت فصل لگائی ہے کہ جب سختیاں تھی, مشکلات تھی, اسلام ترقی نہیں کر رہا تھا. اور جب فصل کاٹنے کا وقت آیا ہے, مال غنیمت حاصل کرنے کا وقت آیا ہے, ترقی کا وقت آیا, اس وقت جناب ابو طالب رحلت فرما جاتے ہیں. وہ جس نے اتنے احسانات کیے, اتنے احسانات کیے, اسے کافر کہیں. کسی نے کیا خوب کہا کہ معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے, عمران کا ایک لخت جگر بھیج دیا ہے. توجہ فرمائیے گا, معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے, عمران کا ایک لخت جگر بھیج دیا ہے. سر سجدے میں رکھ کر تو کبھی پوچھ خدا سے, سر سجدے میں رکھ کر تو کبھی پوچھ خدا سے, کعبے ہی میں کافر کا پسر بھیج دیا ہے. کہاں جناب ابو طالب ہو, ان کا کیا مقام ہے. آٹھویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جو جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں شک کرے تم اس کے ایمان کے بارے میں شک کرو, اور جو انہیں کافر کہے تم اسے کافر سمجھو. اس قدر سخت باتیں ہیں. جناب ابو طالب وہ ہیں کہ جو وصی بنائے گئے ہیں, جانشین بنائے گئے ہیں جناب عبد المطلب کے. جناب عبد المطلب کے جانشین اور وصی ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام. اور پھر کسی نے ایک مرتبہ مولا متقیان کی ظاہری خلافت کے زمانے میں کہا تھا, اے علی, آپ میں اور آپ کے والد میں کتنا فرق ہے. آپ دیکھیے تو کس مقام پر ہیں, کس جلال کے ساتھ ہے, کس شان و شوکت کے ساتھ ہے, اور آپ کے بابا, اس نے باقاعدہ لفظ استعمال کیا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, آتش جہنم میں ہے. مولا متقیان کو جلال آیا, کہنے لگے کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کا باپ نار میں ہو اور وہ خود قسیم الجنت والنار ہو. وہ خود قسیم الجنت والنار ہے اور اس کا باپ نار میں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا وہ ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو جتنے گنہگار ہوں گے اگر ابو طالب کے دامن کو تھام لیں گے تو سب کی شفاعت جناب ابو طالب کریں گے. اور پھر فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں سب انوار کے اوپر بھاری ہوگا جناب ابو طالب کا نور. جتنے نور ہیں, جتنے انبیاء ہیں, جتنے اوصیاء ہیں, جتنے اولیاء ہیں, سب کے انوار پر جناب ابو طالب کا نور بھاری ہوگا سوائے پنجتن پاک کے انوار کے اور معصومین کرام کے انوار کے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا نور تو وہ ہے کہ جو آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا گیا ہے. یہ ہیں جناب ابو طالب.